آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ۔ آج نعت ہی نعت میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گلڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو شامل کیا گیا عالم روحانیت میں، اور علم و ادب کے حوالے سے ایک بہت نابغہ روزگار شخصیت، اور جن کے کلام کے اثرات آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں، اور آنے والے ادوار میں بھی آپ کے کلاموں کو اسی طرح پسند کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور کل ہم انشاءاللہ حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو شامل کریں گے اور انہیں ٹریبیوٹ پیش کریں گے اپنے اس رحمت سحر میں۔ اس وقت سلسلہ ہے آپ کے سوالات کا اور ان کے جوابات کا۔ ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو سوال موجود ہے آن لائن، آپ اگر ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایک کویسچن کیا تھا کہ بعض ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں، باہر سے کویسچن تھا جن میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ حرام کی آمیزش ہے، تو ان کا یوز کیسا ہے جبکہ ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کر دیتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حلال طریقے سے اور حلال چیز سے علاج ہو سکتا ہے تو اسی کو فوقیت دینی ہوگی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حلال سے علاج نہیں ہو پاتا اور مرض بڑھ رہا ہوتا ہے یا خطرناک سچویشن اختیار کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر شریعت ہمیں آسانی دیتی ہے، جیسے سور کے بارے میں اس کو حرام رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ حالت استرار میں ہے تو اس کو بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں وہ بقدر ضرورت آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی ماہر ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کرے اور اس کے علاوہ علاج ہو نہ رہا ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سوال بتائیے۔ جی، سوال یہ ہے کہ روزے میں کورونا کی ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے کہ میں مریض ہوں اور میں کیا نام میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں، میں کس طریقے سے اعتکاف میں بیٹھوں؟ اچھا ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو بھی۔ ایک اور کالر ہیں۔ اچھا، جوابات پہ آ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی، روزے میں ویکسین لگا سکتے ہیں، اس کا بارہا جواب دیا۔ اور دوسرا، اگر مریض ہیں تو دیکھ لیں، اگر اعتکاف آپ کر سکتی ہیں اور وہیں پہ ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو جائے اور میڈیسنس آپ یوز کر لیں تو بالکل آپ کر سکتی ہیں، لیکن اگر علاج کی غرض سے باہر نکلنا پڑ گیا تو پھر وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جناب، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ ہاں، مجھے سوال پوچھنا تھا کہ مجھے نا مطلب قرضہ ہے میرے سر پہ، اور مجھے میرا سونا پڑا ہے بینک میں، تو مجھے 6 لاکھ میں نے قرضہ لیا ہے اس پر، تو مجھے زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب سوال بتائیے۔ امام کے پیچھے علم شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ علم شریف فرض کب؟ امام کے پیچھے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب جواب میں چاہتا ہوں۔ جی دیکھیں، یہ بہن نے فرمایا کہ بینک میں انہوں نے سونا رکھا ہوا ہے، یہ گویا کہ رہن رکھا ہے اور اس پہ قرضہ لیا ہے، تو جو اس کو مرہون شے کہتے ہیں، جس کو رہن رکھتے ہیں، مرہون شے پر نہ رکھنے والے پر زکوٰۃ ہوتی ہے نہ رکھوانے والے پر ہوتی ہے، تو اس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ آپ قرضہ نہ لوٹا دیں۔ اور امام کے پیچھے قراءت کرنا منع ہے۔ نبی کریم نے واضح فرمایا کہ قراءت الامامی قراءت اللہ، یعنی امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے، تو الحم شریف اور سورت کے معاملے میں بالکل خاموش رہیں گے، باقی تسبیحات وغیرہ پڑھیں گے، تسبیحات پڑھتے رہیں گے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اور جی اچھا سب، ایک اور بھی یہ سوال یہ تھا کہ یہ صاحب ہیں، ان کی کوئی وجہ بیماری کی بھی ہو سکتی ہے، مصروفیت کی بھی، انہوں نے کہا کہ میں چند روزہ اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، تو نفلی اعتکاف کے لیے کیا نیت ہوگی اس کی اور کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی، اس کے لیے بس یہ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں اور نیت کریں کہ میں نفل اعتکاف کرتا ہوں، بس اس میں اس کے لیے کوئی سحری کے ٹائم سے ہی آنا یا غروب آفتاب سے پہلے آنا یہ کوئی ضروری نہیں، جب مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، اور اگر مستقل وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں نفلی اعتکاف تو وہیں پہ آپ رہیں، اس میں روزہ بھی شرط نہیں ہوتا،
اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکے تو وہ اعتکاف چلتا رہے گا، بس آپ بیٹھیں اور اعتکاف باقی تمام وہ احتیاطیں وہ تمام چیزیں نہیں، نفلی اعتکاف والے کے لیے کوئی اتنی زیادہ احتیاط ہو تو باہر بھی نکل سکتا ہے، پھر دوبارہ پھر نیت کر لے اعتکاف ٹھیک ہے. آپ کے سوالات کو مزید شامل کریں گے، لیکن آذان فجر کا وقفہ ہوا چاہتا ہے اور دانیال شیخ جو ہمارے ممتاز نعت خواں ہیں انشاءاللہ وہ آذان فجر کہیں گے، اور اس کے بعد جب دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کے بہت سارے سوالات انشاءاللہ شامل کریں گے اور قبلہ مفتی صاحب ان کے جوابات عنایت فرمائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 21واں روزہ اختیار کیا اور اس طور پر ہم آخری عشرے میں داخل ہو گئے ہیں، جو آخری عشرہ انتہائی اہم ہے، جس میں تاقراتیں ہیں، جس میں سے ایک رات ہم نے آج گزاری ہے اور ذکر و اذکار کے ساتھ گزاری، ذکر حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ گزاری. اللہ تعالیٰ یہ ہماری تمام ایکٹیویٹیز کو، ان تمام مصروفیت کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے سوالات شامل کریں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں. کیا کہیے گا مفتی صاحب، جو سوالات رہ گئے تھے اس کے جوابات میں ساتھ وہ تو گئے تھے. ایک اور پھر کویسچن تھا کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی ادائیگی میں فرق کا کویسچن، اگرچہ کئی دفعہ جواب دیا لیکن سائل کو ہم نے کہتے ہیں دوبارہ دے دیتے ہیں. تو دیکھیں ان دونوں میں دو بنیادی فرق ہوتے ہیں. سنت غیر موقدہ میں پہلی اور تیسری میں ثنا ہوتی ہے، جبکہ موقدہ میں صرف پہلی میں ثنا ہوگی. ٹھیک ہے. سنت غیر موقدہ میں 2 رکعت کے بعد التحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ مستحب ہے. اور سنت موقدہ میں نہیں پڑھ سکیں گے، اگر پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا. یہ دو بنیادی فرق ملحوظ رکھنے چاہیے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا ایک سوال تھا آپ سے کہ اگر عورت کے کپڑے ناپاک ہوں تو وہ جو ہے وہ اگر موبائل میں قرآن پاک پڑھنا چاہے تو کیا وہ پڑھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جیسے کہ نماز قصر پڑھی جاتی ہے نا مسافر کے لیے جو حکم ہے. جی 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 آ رہی ہو. جی تو تراویح اگر کوئی اپنے گھر سے نا مسافر ہو تو اس کے لیے تراویح کس طرح پڑھی جائے گی؟ کم پڑھی جائے گی یا بالکل پڑھی نہیں جائے گی؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. نماز تراویح کی قصر کے حوالے سے پوچھیں. جی اچھا، اگر عورت کے کپڑے ناپاک ہیں تو اس سے مطلب موبائل پہ قرآن پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ویسے اگر مطلب حصی طور پہ قرآن مجید ہوتا ہے کتابی شکل میں اور پھر اس کو ناپاک جگہ رکھ کے پڑھتے تو یہ مناسب نہیں تھا. لیکن ڈیجیٹل جو ہے موبائل وغیرہ پہ یا یہ لیپ ٹاپ وغیرہ پہ پڑھ رہے ہیں، ٹیبلٹ پہ، تو اس پہ اجازت ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو نماز قصر جو ہے صرف فرائض کے اندر ہوتی ہے، سنن نوافل میں کوئی قصر نہیں ہوتی. لہٰذا سفر میں اگر موقع ملے تو جتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور اگر بالکل بھی موقع نہیں ملتا تو تراویح چھوڑ سکتے ہیں. مسافر پر گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں جی میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا دم کیے ہوگا پانی کے ساتھ واش بیسن میں شفا کی نیت سے منہ وغیرہ دھو سکتے ہیں؟ دوسرا سوال. دوسرا کوشچن یہ ہے جو چیزیں غیر مسامدار ہوں ان پر اگر نظر نہ آنے والی نجاست لگ جائے تو کیا گیلے کپڑے سے وہ پاک ہو سکتی ہیں یا دھونے سے ہی پاک ہوں گی؟ ٹھیک ہے. کوئی اور سوال آپ کا؟ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا سوال یہ کہ فرض نماز میں پہلی رکعت میں چھوٹی صورت اور دوسری رکعت میں بڑی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، شامل اور کرتے ہیں دوسرا آپ. یہ کہ جس کمرے میں پلوز وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ان پلوز پہ ایموجی وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مسنون دعاؤں میں کھانا کھانے کے بعد کی دعا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں، وہ 2-3 بکس میں نا ڈفرینٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ضرور شامل کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی اچھا کال ڈراپ ہوگی. جی مصطفیٰ. جی ایک تو یہ دم والے پانی سے بیسن پہ منہ دھونا برکت کے لیے، دیکھیں جس پہ اللہ کا نام لیا گیا نا اس پانی کو بہانا نہیں چاہیے. حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کے نیچے کوئی کپڑا رکھ کے چھینٹے مار لیں منہ پہ، جو کپڑے بھی گرے پھر کپڑے کو سکھا لیں تاکہ وہ پانی نالی کے اندر نہ جائے. دم والا پانی بابرکت. اچھا گملے وغیرہ میں اگر کر لیا، ہاں یہ گملے وغیرہ میں کر لیں، بہیں نہیں، بس وہ نالیوں میں نہ جائے، پاؤں پہ نہ گرے. اور فرض کی پہلی میں چھوٹی اور اگلی رکعت میں بڑی صورت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مخالف بھی کر سکتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ برابر صورتیں ہوں، حتی الامکان ہونی چاہیے. اور اگر پہلی میں بڑی پڑھیں
تو دوسری میں چھوٹی اس نیت سے پڑھیں کہ سستی آ رہی ہے مطلب یہ کہ بڑی کون پڑھے، یہ بھی فعل مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی نیت نہیں ہے فاسد تو پھر بالکل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تصویر والے کمرہ، تصویر کسی بھی شکل میں ہو، چاہے گلدان پہ بنی ہے، چاہے آپ نے تعظیمہ رکھی ہے، یا مجسمے کی شکل میں ہے، یا بچوں کے کھلونے ڈیکوریشن کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس کمرے میں نماز انہوں نے اس کے لیے تکیے کی لکھا ہے، تکیے پہ کارٹون وغیرہ بنے ہوتے ہیں. اگر تکیے پہ ہے جیسے تو وہ چل جائے گا، کیونکہ وہ مقام حقارت پہ ہی ہوتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک تصویر والے پردے تھے، ان سے کہتی ہیں کہ میں نے اس کو گدی پر چڑھا دیا تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشت مبارکہ لگایا کرتے تھے. تو یہ مقام تحقیر پہ چلی جاتی ہیں، حکم بدل جاتا ہے. اور کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہم اطعم، اگر یہ کسی کوئی کھلاتا ہے تو پھر اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، یہ دعائیں پڑھ. یہ دعائیں مسنون دعائیں مفتی صاحب نے آپ کے لیے تعلیم فرما دی ہے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. جی میں نے یسٹرڈے بھی کوشچن کیا تھا، وہ سسٹر کو میرے پیرنٹس نے ایک شاپ سیل کر کے ایک پلاٹ لے کے دیا، لیکن اس میں سسٹر نے کچھ پیسے ایڈ کیے، وہ کیونکہ میرڈ ہیں، تو وہ میں نے چیک کرنا تھا اس پہ زکوٰۃ ڈیو ہوتی ہے، کیونکہ وہ چاہ رہی ہے کہ وہ لائک تجارت کے لحاظ سے لائک پروفٹ ہوا، لیکن وہ اس کے بچوں کے لیے، وہ اس کے بچے بھی 1-2 سال کے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ ڈیو ہوئے گی یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی مجھے 3 سوال کرنے تھے مفتی صاحب سے. جی ایک سوال مجھے یہ کرنا تھا کہ جیسے ہم کوئی چیز کھو جائے تو کسی عالم سے جیسے فال وغیرہ نکلواتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے استخارہ کرنا، ذائچہ نکلوانا؟ اور اگر کوئی عالم ہے جیسے ہم بے اولادی کے لیے اگر تعویذ لیتے ہیں تو وہ دیتے ہیں کہ بھئی پانی میں ڈال کے آپ پی لیں یا اسے باندھ لیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ بدعت کی طرف تو نہیں جائیں گے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ کل مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ 50 سے 40 ہزار کی مالیت کا جو سامان ہے یا سونا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی. تو اگر ایک عورت ہے، اس کے گھر میں ضروریات زندگی کی ٹی وی، فریج، واشنگ مشین تو ہے، لیکن نہ اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور نہ ذرائع آمدنی ہے، تو کیا انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ لوگوں پہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سر یہ سوال کرنا تھا کہ فجر کی جو نماز ہے وہ کب تک قضا یعنی کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا. جی مصعب کیا کہیے گا؟ جی ایک تو یہ بہن کو پلاٹ کا انہوں نے پچھلے اس میں کیا تھا کہ والدین نے غالباً پلاٹ دیا، اس پہ تھوڑا خرچہ کر کے انہوں نے کچھ بنا لیا ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ چونکہ والدین کی طرف سے گفٹ تھا تو انہوں نے پرچیز نہیں کیا تھا اس کو تجارت کی نیت سے، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا بعد میں لینے کے بعد اگر اس میں کوئی تجارت کی نیت کر لیں تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ خریدنے وقت کا ہوتا ہے اور خریدا تو ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اس پہ زکوٰۃ بالکل بھی نہیں ہوگی. فال نکلوانا، فال اگر اس اعتبار سے ہے کہ کوئی صاحب علم ہے اور وہ کوئی جیسے علم جفر وغیرہ ہوتا ہے، کوئی سے حساب کر کے انسان ایک ضنی اندازہ کرتا ہے، ایک اور ایسی کے ساتھ کوئی نہیں بتا سکتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ بتائے گا، اس کے بتانے سے رسول بتائے گا. تو لہٰذا اس پہ ایک دم بلیف کر لینا یا اس انداز سے کسی کا بتانا کہ سامنے والا سمجھے کہ یقینی طور پر ایسا ہوا ہے، یہ مناسب نہیں ہوتا. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بتائے گا اس میں شکوک و شبہات ہوں گے، ظنون ہوں گے، اور بتانے والے کو بھی کہنا چاہیے کہ بھئی میرے علم کے مطابق یہ ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس طرح جائز یہ ذائچے نکلوانا تو صحیح ہے. تعویذ باندھنا کوئی بدعت یا شرک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذات سے منع کیا جو کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جو ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا کہتے ہیں کہ یہ ہم بچوں پہ پڑھ کے بڑوں پہ پھونکا کرتے تھے اور بچوں کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے. تو یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کے پاس واشنگ مشین ہے، دیگر ضروریات زندگی کا سامان ہے، سونا چاندی اگر نہیں ہے تو وہ شرعی فقیر ہی کہلائے گا، کیونکہ ضروریات زندگی کے سامان کو ایڈ نہیں کرتے ہیں، اس سے اس کی مالیت کا اندازہ نہیں کرتے ہیں. سونا ہو، چاندی ہو، کیش ہو یا مال تجارت ہو، اس کو دیکھیں گے اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گیا ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا. لیکن انہوں نے جو خاتون کی سچویشن بتائی اس میں وہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں. اور قضا نماز اگر تو آپ صاحب ترتیب ہیں کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہے تھی تو آپ نے ادا کر لی، تو اگلی نماز کے وقت سے پہلے قضا نماز کو ادا کرنا ہوگا. اگر یاد رہتے ہوئے کہ مجھ پہ قضا باقی ہے وقتی فرض ادا کریں گے وہ نہیں ہوں گے، پہلے قضا ادا کریں اس کے بعد وقتی فرض. ہاں اگر بھول گئے یا وقت میں تنگی بہت ہے کہ جیسے زہر کے آخری ٹائم میں زہر پڑھ رہے ہیں اور یاد آیا کہ فجر تو میری نکل گئی،
تو اب فجر پڑھیں گے تو وقتی ظہر نکل جائے گی، اس صورت میں معاف ہو گیا، آپ وقتی ظہر پڑھ لیں. لیکن عام حالات میں صاحب ترتیب کے لیے پہلے قضا پڑھنا پھر موجودہ نماز پڑھنا لازم. اور اگر آپ صاحب ترتیب نہیں ہیں، جیسے بہت ساری قضا نمازیں باقی ہیں، تو پھر چاہے پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں، اجازت ہوتی. ٹھیک ہے. ایک دو کالرز ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے. سر میرا سوال یہ تھا، اگر ہم نے کوئی دکان پرچیز کی ہوئی ہے جس کا قبضہ ہمیں 2 سال بعد ملے گا، 2.5 سال بعد ملے گا، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ مجھے اپنے مطلب گھر میں قرآن کرانے کا بہت شوق ہے اور نظر نیاز کرنے کا، تو کیا اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر یہ میں کام کر سکتی ہوں؟ کیونکہ وہ مجھے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے منع فرما دیتے ہیں. تو دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ میں نے کسی دوست کے ریفرنس سے مجھے قرض کی ضرورت پڑ گئی، میں نے قرض لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ قرض اس طرح سے ہے جیسے کہ بینک سے انسٹالمنٹ سے پیسے ملتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کسی اور جگہ سے لے لیا. وہاں مجھے سمجھ نہیں لگی اس ٹائم پہ کہ وہ قرض مجھے فوری طور پہ قسطوں کی نظر سے مجھے واپس کرنا ہے، لیکن وہ انہوں نے جو کارڈ بنا کے دیا میں نے بعد میں پڑھا کہ وہ قرض میرا ایپ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب کیا کہیے؟ جی ایک تو انہوں نے کہا کہ دکان انہوں نے پرچیز تو کر لی ہے، قبضہ 2 سال بعد ملے گا، اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں. لیکن پہلے تو وہی بات ہے کہ دکان آپ نے اگر آگے بیچنے کی نیت سے لی ہے تو مال تجارت ہے. پھر تو اگر آپ کو قبضہ نہیں بھی ملا، اگر آپ نے اسی قیمت دے دی ہے، اس کے آپ مالک ہیں، قبضہ بعد میں ملے گا، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اور اگر آپ نے وہ رینٹ پہ چڑھانے کے لیے لی ہے یا خود اس میں آپ دکان چلانا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بہن نے پوچھا کہ یہ نظر نیاز کرنا چاہتی ہیں، قرآن خوانی کرانا چاہتی ہیں لیکن شوہر منع کرتے ہیں. دیکھیں نظر نیاز امر مستحب ہے، اسی طرح قرآن خوانی ایک مستحب کام ضرور ہے. اب شوہر کس مصلحت کی بنا پہ منع کر رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن اگر وہ صحیح مصلحت کی بنا پر منع کر رہے ہیں تو شوہر سے جھگڑا نہ کریں. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر میں بہت اہتمام سے کریں، آپ گھر میں کھانا بنائیں، پڑوسی کو 1 پلیٹ کھانا بھیج دیں، اسی میں نیاز کی نظر کی نیت کر لیں. قرآن خوانی کا شوہر کسی وجہ سے منع کر رہے ہیں، جیسے اگر یوں منع کر رہے ہوں کہ بچے آتے ہیں بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ تو بالکل ناجائز صورت ہے قرآن پڑھنے کی. مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں، تعلیم و تعلم میں ایک ساتھ طالب علم بلند آواز سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو قرآن خوانیوں میں پڑھتے ہیں یہ ناجائز اور گناہ ہے. تو اگر وہ شوہر اس وجہ سے منع کر رہے ہیں تو صحیح منع کر رہے ہیں، اس لیے لڑائی جھگڑا نہ کریں، یہ مستحب کام ہے، شوہر کی اطاعت کریں. اور آپ اگر سمجھتی ہیں کہ بیجا منع کر رہے ہیں، بعضوں کی ضد ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنے طور پہ دیگر طریقے سے اس کو سر انجام دے لیں. اور ان کو جو قرض دیا مجھے غالب گمان ایسا ہے کہ وہ انہوں نے دے کر کہا ہے انسٹالمنٹ میں دیں اور شاید پروفٹ رکھا ہوگا کسی نے. اگر ایسا ہے تو پھر یہ خالص سودی معاہدہ ہوا، یہ قرض پہ وہ سود لے رہا ہے، آپ کا دینا بھی گناہ، ان کا لینا بھی گناہ. تو یہ بالکل اس ایگریمنٹ کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام احمد ہے. جی جی. اور مجھے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ مجھے بینک پہ گاڑی نکلوانی ہے. ابھی مفتی صاحب کو میں نے سنا تھا کہ سگنیچر وغیرہ کر دیں گے تو اس پہ مطلب سود لگ جاتا ہے. تو میں نے بینک والے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مطلب اگر لگ بھی جاتا ہے نا انسٹالمنٹ پے نہیں کرتے تو یہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، چیریٹی میں دے دیتے ہیں. اور آپ کوشش کریں کہ آپ کی ٹائم سے پہلے ہی آپ مطلب انسٹالمنٹ بھر دیں اپنے. یہ مجھے بتائیے گا تھوڑا. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی صاحب. جی انہوں نے جو کہا ہے یہ جو اسلامک بینک ہیں وہ یہی کرتے ہیں. اصل اس کی کیا ہے کہ مالی جرمانہ ممنوع ہے، یہ منسوخ ہو چکا ہے، منسوخ پہ عمل کرنا گناہ ہوتا ہے. لیکن اگر بینک والے گاڑی دیں اور اس پہ وہ پینلٹی وغیرہ نہ لگائیں تو ہمارے شریف قوم جو ہے کبھی بھی وقت کے اوپر دے گی نہیں، تو وہ مجبوراً کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ کہ ہیلہ نکالا ہے، مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ لے لیں لیکن خود استعمال نہ کریں بلکہ چیریٹی میں دے دیں، تاکہ وہ بھی مقصد بھی حل ہو جائے اور خود لینے والا معاملہ بھی نہ ہو، سود کا معنی بھی پیدا نہ ہو. تو اس کی گنجائش نکلے گی کیونکہ یہ اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں باقاعدہ مفتیان کرام جو یہ پروڈکٹس تیار کر کے دیتے ہیں، تو آپ لے سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. حضرت کسی نے اگر جو حلفیہ قرآن کی جھوٹی حلفیہ بے وفالی ہو تو اس کے لیے کیا کفارہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا. جواب کی طرف آتے ہیں. جی صاحب. دیکھیں جھوٹا حلف اٹھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے کہ آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیا یا آپ نے قرآن کو انتہائی معمولی سمجھا. تو یہ قرآن کی مار بہت سخت ہوتی ہے. جھوٹ بول کے آپ وقتی طور پہ تو ایک سمجھتے ہیں کہ میں ایک فتنے سے بچ گیا، لیکن اس بہت بڑے فتنے میں اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے.
اور اس میں اتنے معمولی انداز سے ان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیس ہے کس کا، بالکل آرام سے جی وہ ہو گیا کیا کرنا ہے، اس پہ نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، بعض اوقات تباہ ہو جاتا ہے انسان، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کفارہ اس کا بہرحال کوئی نہیں ہوتا، ہاں اپنے طور پہ تھوڑا بہت صدقہ کر دیں تاکہ گناہ مٹے تو بہت اچھی بات ہے۔ کالر السلام علیکم، جی سوال بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے، پہلے ایک سوال تو یہ ہے کہ ہمیں کسی شخص نے ایک مہینے کے لیے قرضہ دیا تھا، نہ ہی اس نے واپس کیا اور نہ 1 سال ہو گیا اس نے واپس نہیں کیا، نہ ہی کوئی امید آگے واپس کرنے کو صاف انکار کر رہے ہیں، تو کیا ایسی رقم پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بعض لوگ پارہ وغیرہ کو انفاق پڑھتے ہیں، وہ 1 رکوع یا 2 رکوع پڑھتے ہیں کہ اس سے سارے ثواب کر سکتے ہیں یا پورا سارا پڑھ کے سارے ثواب کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی لکوریا کے بارے میں یہ سوال کرنا تھا کہ لکوریا وضو کا کیا حکم ہے؟ لکوریا ہر ماس کے ساتھ وضو کرنا پڑے گا، جس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری پوتی کا نام عائزہ ہے، تو کیا یہ نام صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جوابات کی طرف آتے ہیں، جی صاحب۔ جی ایک تو انہوں نے کہا کہ قرض ادا نہیں کیا، سامنے والے نے 1 سال گزر گیا اور اب انکار کر رہا ہے۔ اچھا انکار کرنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ تم نے قرضہ دیا ہی نہیں مجھے، تو اگر ایسا کر رہا ہے تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی، اور اگر کہتا ہے کہ ہاں دیا تو ہے لیکن وصول کر کے دکھا لو، یہ بھی ایک انکار ہوتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ کم از کم قرض کا اقرار کر رہا ہے تو اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ آپ کے قبضے میں آئے گا۔ دوسرا یہ کہ قرآن کہتے ہیں کہ سارا پڑھ کر ہم مثال کریں یا نمازیں وغیرہ، یا پہلے پورا کر لیں اس کے بعد، دیکھیں جتنا آپ کرتے جائیں اس کو ایصال ثواب کرتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیں کہ فلاں کو ثواب مل جائے، پہنچ جائے گا اور کر دینا چاہیے۔ لکوریا جو ہے یہ اس میں مطلب علماء نے آسانی دی ہے، کیونکہ بکثرت عورتوں کو آتا ہے، بار بار وضو کا حکم دیں یا اس کو ناپاک قرار دیں تو کپڑے پاک کرنا، پھر وضو ٹوٹنا، اس لیے اس کو معاف رکھا ہے، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اور نماز کے دوران اگر آ جائے تو نماز بھی فاسد نہیں ہوتی، تو بالکل آپ، اور یہ پاک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی نماز پڑھیں۔ عائزہ جو نام ہے یہ صحیح ہے، پناہ مانگنے والی ہوتا ہے، اگر ذال سے لے لیں اس کو، عاذ یعوذ عوذن سے عائزہ بنے گا، پناہ مانگنے والی، تو یہ ترجمہ بنتا ہے۔ بہرحال اچھے نام رکھیں صحابیات کے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن رکھ چکے ہیں تو بہرحال ہے جائز۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرے 2 سوال ہیں۔ جی بتائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کی عمر 56 ایئرز ہے، 5 سال سے نیچے بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتی، گھٹنوں ٹانگوں اور کمر کی تکلیف کی وجہ سے، اب ان کے لیے قیام کرنا بھی مشکل ہے، تو اس صورت میں قیام کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کام والی کو ہر مہینے کچھ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس کچھ سونا ہے تو اس لیے ان کی بیٹی کے حوالے کرتے ہیں، تو کیا اس صورت میں ہر مہینے ان کی بیٹی کو ہر بار ان کی بیٹی کو بلا کے ہی پیسے دینے ہوں گے، یا اس بیٹی کی اجازت سے ماں کو بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی پلاٹ وغیرہ لیتے ہیں تو اس کی کوئی پیمنٹ وغیرہ ہم دیر ہو جاتی ہے تو وہ انٹرسٹ لگا دیتے ہیں، تو ہم کیا اس کی رقم جو انٹرسٹ جو ہے اس کی رقم ہم انٹرسٹ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو ہمارے آگے شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہوگا مطلب؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ جی مصطفیٰ، یہ کہتے ہیں کہ والدہ جو ہیں پہلے سجدہ قیام کر لیتی تھی، سجدہ نہیں کر پاتی تھیں، اور اب قیام بھی مشکل ہے۔ دیکھیں یہ اصول یاد رکھیے، اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا اس سے قیام بھی ساقط ہوتا ہے، تو وہ بیٹھ کے پہلے ہی پڑھ سکتی تھیں، تو اب بھی بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے پیسے دیکھیں، اگر ماں کے پاس سونا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو اب بیٹی کا آنا ضروری نہیں ہے، اب ماں کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ لے جاؤ اپنی بیٹی کو دے دینا، وہ جا کر دے دیں، تو یہ آپ عورت کو نہیں دے رہے بلکہ بیٹی کو دے رہے ہیں، لیکن وکیل عورت کو بنا دیا، یوں کر لیں، بار بار بلانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ پلاٹ کی انسٹالمنٹ ڈیلے ہو جائے تو پینلٹی لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سود یہ کہہ رہے ہیں، اور سود کے اوپر اس کو سود سے ادا کر دیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات تو ایسے ایگریمنٹ ہی ناجائز ہے، اور فرض کر لیں بہرحال آپ نے کر لیا ہے تو اس کو طیب پیسے سے ہی دینا ہوگا، حرام پیسے سے نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا سوال مفتی صاحب سے کہ وراثت کی تقسیم کے بارے میں ہے کہ والد سے پہلے اگر 2 بیٹے فوت ہو جاتے ہیں، ایک بیٹا بے اولاد فوت ہوتا ہے تو دوسرا اولاد والا، تو جو بے اولاد ہے اس کی بیوی کو بھی مل سکتا ہے بیوہ کو، اور بیوہ اسی گھر میں رہتی ہے، تو جو اولاد والا بیٹا ہے اس کی بیوی کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے گا۔ یہ مجھے اس سال جو عید پر فطرہ، وعلیکم السلام،
یہ مجھے اس سال عید فطرانے کی رقم پوچھ رہے ہیں، آپ کی آواز مکمل طور پر نہیں آ رہی مجھے. ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی مصعب جی دیکھیں، جو وارث مورث کے سامنے فوت ہو جائے، مورث اسے کہتے ہیں جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو اس کو بالکل حصہ نہیں ملتا ہے، زندہ ورثاء کو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چونکہ ان کے دونوں بیٹے سامنے فوت ہوئے ہیں تو لہٰذا جو غیر شادی شدہ تھا وہ بیٹا تو گیا، تو ان کی بیواؤں کو بھی نہیں ملے گا. اور شادی شدہ کے جو اولاد وغیرہ ہے وہ بھی کیونکہ بیٹا زندگی میں فوت ہوا، ان کا براہ راست کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں دیگر ورثاء اگر وہ کچھ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، یا والد صاحب ان کے لیے وصیت کر جائیں، کیونکہ اب وہ غیر وارث ہیں. غیر وارث کے حق میں وصیت قبول ہوگی، 1/3 میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور فطرہ جو ہے 150 روپے اگر گندم کے حوالے سے کریں، اور اگر کھجور وغیرہ کریں تو 1000 روپے بھی بنتا ہے. اگر کشمش سے کریں تو 2200 روپے بن رہا ہے. تو جیسے ہمت کر حسب حیثیت دے سکتے. 2 کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میرے 3 سوال ہیں جی. ایک میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی کزنیں ہیں اور ان کے ماں باپ نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی بھائی ہے. جب ان کی امی زندہ تھی تو انہوں نے ان کے جہیز کے لیے سونا رکھا ہوا تھا، اب ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بزنس میں جو پیسہ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم نے کوئی ٹیسٹ کرانا ہے، بلڈ ٹیسٹ، تو وہ ہم کروا سکتے ہیں یا افطاری کے بعد ہی کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ شامل کرتے ہیں آپ کے تینوں سوالات کو. جی مصعب کیا کہیے؟ جی جس کے پاس سونا جمع ہے، چاہے وہ جہیز کے نام پر ہو کسی نام پر، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو مالدار ہے، تو اس کو زکوٰۃ کیسے دے سکیں گے؟ بزنس میں جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ کس شکل کے اندر ہے؟ کسی نہ کسی مال کی شکل میں ہوگا تو اس مال پر سال بہ سال زکوٰۃ بنے گی، کیونکہ وہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت پر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی ہے. 1 سال گزر جائے تو اس کی مارکیٹ ویلیو، کرنٹ ویلیو معلوم کریں، اس کے 2.5% زکوٰۃ نکالیں. اور حالت روزہ میں بلڈ ٹیسٹ بالکل کروا سکتے ہیں، خون نکلنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے مصعب، بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کی تشریف آوری کا. آج بہت ہی عمدہ موضوع پر، یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب پر بات ہوئی. اور آج جو تھا 8واں کوالیفائنگ راؤنڈ تھا، کل جو ہے 9واں کوالیفائنگ راؤنڈ ہے. کوالیفائنگ راؤنڈ کا کل آخری سلسلہ ہے، اس کے بعد سیمی فائنل کی طرف چلے جائیں گے مقابلہ حسن نعت میں. اور کل بھی انشاءاللہ ایک موضوع ہوگا جس پر ہمارے علماء اسکالرز انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے روزے ہم نے اختیار کیے ہیں وہ قبول فرمائے، جتنے رہ گئے انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش و نجات کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.